یا لطیف حیران کر دینے والا سب سے زیادہ طاقتور وظیفہ ہے۔ یا لطیف یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم صفاتی ہے، اور اس کا مطلب ہے باریک بین، اور ایسا عمل کہ جو بندہ صرف ایک بار کرتا ہے نا، جو وہ چاہتا ہے اسی طرح ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو مانگتا ہے وہ سب کچھ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایسا ایک راز ہے جو بڑی دیر سے سینے میں چھپا ہوا تھا، بڑا آسان سا وظیفہ ہے، بس آپ نے کرنا کیسے؟ توجہ اس بات کی طرف کروانا چاہوں گا، اور بغیر تاخیر کیے، وقت ضائع کیے عمل بتانا چاہتا ہوں، بس توجہ کے ساتھ میری بات کو سنتے جائیے گا اور اس عمل کو ایک بار زندگی میں کر کے دیکھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر دیکھیں، اس عمل کے لیے وقت کی قید نہیں ہے کہ آپ کس وقت کریں، نہ وقت کی کوئی قید نہیں، آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، سارا دن، یعنی فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، کسی بھی نماز کے بعد کرنا چاہیں، نماز کے علاوہ کرنا چاہیں، آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ عمل انتہائی آسان سا ہے، لیکن اس عمل کے ذریعے ہر خواہش، ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ اس کو کس چیز کے اوپر کرنا ہے یہ بات بھی آگے چل کر راز کھولتا ہوں۔ سب سے پہلے جو شخص اس عمل کو ایک بار کرے گا نا، تو حیران کن اس کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ بڑی سے بڑی پریشانی، چھوٹی سے چھوٹی پریشانی، تمام پریشانیوں کا ایک ہی دن کے عمل سے، ایک بار ہی کرنے سے ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا، تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ تعوذ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو تعوذ ہوتا ہے نا، یہ شیطان کو بھگانے کے لیے ہے اور اللہ کی حفاظت میں آنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ وہ دوست ہے جو کہتے ہیں ہم بار بار وظائف کرتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، رزق کے لیے کریں تب بھی فائدہ نہیں ہو رہا، محبت کے لیے کریں تب بھی فائدہ نہیں ہو رہا، کاروبار کے لیے کریں تب بھی، شادی کے لیے تب بھی، کوئی مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا۔ آؤ پھر تمہیں ایک ایسا راز بتا دوں، جن لوگوں کو وظائف کرنے کے دوران غلط خیالات آتے ہیں، مطلب مختلف قسم کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ کامل یقین اور توجہ اپنی وظیفے کی طرف نہیں رکھ سکتے، ان کے لیے یہ بڑا انمول تحفہ ہے۔ وہ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کی بہار خود دیکھیں گے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھنا ضروری ہے۔ جو کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ تو مکمل دیکھے، اور جو کامیابی نہیں، بس پہلے کی طرح ہی رہنا چاہتا ہے، وہ پھر جیسے اس کا دل چاہے پھر کرتا پھرے۔ اور حقیقتاً یہ عمل ایسا ہے کہ کئی بار اس کو آزمایا جا چکا ہے، کئی لوگ اس کو کر رہے ہیں، کئی کر چکے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تعوذ اور تسمیہ آپ نے پڑھنا ہے، صرف ایک بار، جیسے میں نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب عمل کے لیے بیٹھ جانا ہے، اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ مطلب آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ نے اس کو تصور میں رکھنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے اور نیت کر لینی ہے۔ نیت کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ یا اللہ میں تیرا ذکر کرنے لگا ہوں تو میری فلاں مشکل کو، مثلا میرے پاس گھر نہیں ہے تو مجھے گھر عطا فرما، میری شادی نہیں ہو رہی تو میری شادی کے اسباب پیدا فرما، میرے گھر میں لڑائی جھگڑا ہے تو اس کو ختم فرما کے میرے گھر میں امن اور سکون پیدا فرما۔ مطلب دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہے، ایک حاجت ہو یا ہزاروں حاجتیں ہوں، آپ سب کا بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ یہ عمل کرنے کے لیے نیت آپ نے کرنی ہے اپنی تمام حاجات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور اس کے بعد جب آپ اتنی نیت کر لیں گے، تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، پھر ایک مرتبہ پھر آپ درود پاک پڑھیں گے، صرف ایک مرتبہ۔ دیکھیں عمل سمجھانے کا جو طریقہ بالکل آسان فام الفاظ میں بتانے کی کوشش کروں گا تاکہ ہر میرا بھائی، ہر میری بہن، ہر بیٹی، ہر کوئی اس عمل کو کر سکے، کیونکہ کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ لوگ اس عمل سے مستفیض ہو سکیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس عمل کے ذریعے فائدہ حاصل ہو، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ اس عمل کے ذریعے غیبی مدد ملتی ہے۔ وہ کیسی بھی مدد حاصل کرنا چاہے اسی کے مطابق اس کو غیبی مدد کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے جب یہ اتنی چیزیں پڑھ لی، 3 چیزیں میں نے بتا دی ہیں، 3 چیزیں آپ نے پڑھ لی صرف ایک بار،
चौथे नंबर पर अब सुनिएगा जरा, ये जितनी चीजें बताऊंगा बिल्कुल आसान सी हैं, आप एक ही लम्हे के अंदर चंद मिनटों के अंदर सिर्फ 2 से 3 हद 5 मिनट से पहले पहले ये वजीफा खत्म कर सकते हैं, इतना आसान वजीफा है। अब आपने अपने हाथ की उंगलियों पर देखिए, जब भी हमने किसी से कुछ लेना होता है ना, कुछ हासिल करना होता है, उसकी कुछ शराइत होती हैं, कुछ ज़ाब्ते होते हैं, कुछ कानून होते हैं। मतलब आप वजीर आजम से भी कुछ हासिल करना चाहते हैं तो उसका भी एक तरीका कार होता है। इसी तरह रब्बे कायनात की बारगाह से भी कुछ लेने का, मांगने का एक खास तरीका होता है। तो अल्लाह वालों ने वो सारा तरीका इसके अंदर इरशाद फरमाया, इस अमल को उसी अंदाज से बनाया है ताकि बंदे को अल्लाह की बारगाह से कुछ हासिल हो जाए। पहला इसमें पाक जो है ना, इसका ताल्लुक है गुनाहों की बख्शिश के साथ। इसका मतलब ये है, ऐ गुनाह माफ करने वाली जात मेरे गुनाहों को माफ फरमा, ऐ बख्शने वाली जात मेरे गुनाहों को बख्श दे, ऐ करम फरमाने वाली जात मुझ पर करम फरमा दे, ऐ खताओं को माफ फरमाने वाली, ऐ दरगुजर फरमाने वाली जात है, मेरे गुनाहों से दरगुजर फरमा और मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। तो सबसे पहले देखें, अल्लाह जो है वो बड़ा गफ्फार है, अपने बंदों के गुनाहों को माफ करने वाला है। और ढांपना और छुपाना, क्योंकि अल्लाह ताला अपनी मखलूक के ऐबों और गुनाहों को अपनी रहमत में छुपा लेता है। हम शब रोज उसकी नाफरमानियां, खताएं, गरज के हर किस्म की कुताही, बेअदबी देख कर भी फौरन वो हमारी पकड़ नहीं फरमाता। तो कितना वो करीम रब है, कितना मेहरबान रब है। मगर जब इंसान को अपने गुनाहों का एहसास होता है तो वो अल्लाह के हुजूर आकर माफी तलब करता है तो मेरा रब माफ भी फरमा देता है। तो यार वो कितना करीम रब है कि हमारे गुनाहों के बावजूद, नाफरमानियों के बावजूद वो हमें माफ कर रहा होता है। आज तो एक भाई दूसरे भाई से कुछ छोटी सी बात हो जाए तो वो कता तलखी कर देते हैं, जिंदगी भर बोलना नहीं चाहते। दोस्तों से, दोस्तों के साथ कोई इस तरह की बात हो जाती है तो वो एक दूसरे को माफ नहीं करना चाहते। तो शब रोज रब की जो नाफरमानियां करे, इसके बावजूद जब कोई बंदा उसकी बारगाह से माफी मांगता है तो वो अपने बंदे को माफ फरमा देता है। इस लिहाज से वो बड़ा गफ्फार है। तो सबसे पहला इसमें मुबारक जो आपने पढ़ना है वो या गफूरू या गफूरू या गफूरू, ऐ बख्शने वाले मुझे बख्श दे, ऐ बख्शने वाले मुझे बख्श दे, ऐ बख्शने वाले मुझे बख्श दे। तो पहला इसमें मुबारक आपने ये वाला पढ़ना है। और इस लिहाज से अल्लाह ताला अपने बंदों की खूबियों को तो जाहिर फरमाएगा, मगर बुराइयों पर मेरा रब पर्दा डालता है। आखिरत में उसके गुनाहों से दरगुजर भी फरमाता है। अल्लाह की ये सिफ्त बहुत वुसअत वाली है, इसलिए जो शख्स इस सिफ्त से अपने रब को याद करता है अल्लाह का शदाई बन जाता है और उसके दिल में हर वक्त तौबा और मगफरत हासिल करने का एहसास उठता रहता है। और ये इसमें पाक नहायत जमाली किस्म का इसमें पाक है, इसलिए इसको पढ़ते जाइएगा। इसी तरह मुकदमे में राजी नामे के लिए भी इस अमल को किया जाता है और नेक आमाल की तौफीक हासिल करने के लिए भी इस अमल को किया जाता है। नफ्स पर काबू पाने के लिए भी इस अमल को किया जाता है। इसी तरह दिल अगर गुनाहों की तरफ माइल होता हो, नेकी की तरफ ना आता हो, तो उसको गुनाह छुड़वाने के लिए, गुनाहों से नफरत कराने के लिए और नेक कामों की तरफ लगाने के लिए भी किया जाता है। मसलन आपके घर में आपके बच्चे हैं, वो नमाज नहीं पढ़ते, नेक काम की तरफ नहीं आते, उनके लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं। यानी अमल एक है लेकिन इस अमल से दुनिया का हर फायदा हासिल हो रहा है। मतलब इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम अमाल का दारोमदार किस पे है? नियत पे है। अगर तो नियत दुरुस्त करके आप इस अमल को कर लेंगे और जो भी इरादा करके इस अमल को करेंगे उसी के मुताबिक आपको इसका फैज मिलेगा, इसकी बरकतें मिलेंगी, उसी के मोजज़ात देखने को मिलेंगे। अमल सिर्फ एक दिन ही करें और उसके बाद आप इसके नज़ारे देखें। दोबारा अगर किसी और एक मकसद के अंदर कामयाब हो जाते हैं, फिर दोबारा किसी और मकसद के लिए भी करना चाहते हैं, तो इसको फिर एक पहले दिन नहीं करेंगे, फिर किसी और दिन जाकर इस अमल को दोबारा दोहरा लें। तो इसकी बरकतें फिर खुद आप देखिएगा कि किस कदर एक ही दिन के अंदर तमाम चीजें वो नसीब होती हैं जो बंदा इरादा करता है, जो बंदा मांगता है, जिसकी तरफ रजू करेगा उसी के मुताबिक वो फल पाएगा। तो इसी तरह
اس اسم مبارک کو آپ نے 11ویں کی نسبت سے، کیونکہ اس مہینے میں بڑی 11ویں شریف ہوتی ہے، اس کی نسبت سے آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، تو اس کی برکت سے تمام جس کا کاروبار تباہ ہو چکا ہے، معاملات بگڑ چکے ہیں، تمام مسائل جتنے بھی چھوٹے بڑے مسائل ہیں، انشاءاللہ یہ ایک ہی دن کے عمل سے تمام کے تمام مسائل اس کے حل ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد آپ نے جو اسم مبارک پڑھنا ہے وہ ہے یا لطیف، یا لطیف، یا لطیف۔ آپ کو پتہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا محبوب اسم مبارک ہے، اس کو بڑے لوگوں نے پڑھا ہے، بڑے بڑے عاملین نے پڑھا ہے، بڑے بڑے مطلب ایسے لوگوں نے پڑھا ہے جن کے لیے تمام راستے بند ہو جاتے تھے، اور پھر جب اس عمل کو کرتے، پھر اس عمل کی تاثیر کو دیکھتے، پھر بس اس عمل کو کرتے ہی رہ جاتے۔ تو اس لیے جو شخص بڑے بڑے وظائف کرنے والا ہے، تھک چکا ہے، ہار چکا ہے، وہ اپنی ہر جائز دعا کو قبول کروانا چاہتا ہے اور اللہ کی بارگاہ سے وہ خزانے حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پھر جلدی کریں، تاخیر نہ کرے، فوری طور پر اس عمل کو کر لیں۔ اس عمل کی برکت سے ہر دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے، کیونکہ دیکھیں اس کا مطلب اور معنی اور مفہوم میں بتا کر اس کی تعداد بتاتا ہوں تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کس قدر یہ اسم مبارک ہے، کتنا کمال کا۔ یا لطیف، اے نرمی کرنے والے، اے لوگوں کے دلوں کو بھی آپ کے لیے نرم کر دیتا ہے رب۔ یعنی کہ لوگ بڑے سخت دل آج کل بن چکے ہیں، بڑے ظالم قسم کے بن چکے ہیں، وہ کسی کے ساتھ محبت کی بات کرنا ہی نہیں چاہتے، نفرت کا بیج بو رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کی ذات بڑی لطیف ذات ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں پر مہربانی کرتا ہے، ان سے بڑی نرمی سے پیش آتا ہے۔ اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا، اس نے حکیموں کو حکمت عطا کی، علماء کو علم سے نوازا، سالکوں کو شوق دیا، اولیاء کو ولایت سے سرفراز فرمایا، انبیاء کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اہل تقوی کو بصیرت عطا فرمائی، اہل عقل کو شعور دیا۔ یعنی جو جس کے قابل تھا اس کی پر اسی طرح کی رحمت سے اس نے نواز دیا۔ اس کے علاوہ لطیف کے بڑے معنی ہیں، تو اتنی بریک چیز ہوتی ہے جو محسوس کی جا سکے لیکن پکڑی نہ جا سکے۔ اس کے معنوں کے لحاظ سے بھی اللہ بڑا لطیف ہے، کیونکہ وہ آنکھ سے نظر نہیں آتا، ہاتھ سے چھوا جاتا نہیں۔ جیسے پھول کی خوشبو محسوس تو ہوتی ہے لیکن پکڑی نہیں جاتی، جسم کا سانس محسوس تو کیا جا سکتا ہے لیکن دیکھا نہیں جاتا، نہ یہ ہاتھ سے چھوا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ اتنا لطیف ہے کہ جسم اور کون و مکان سے منزہ ہے، اس کی نہ حد ہے نہ انتہا ہے، نہ ہی ہماری عقل اس کا ادراک کر سکتی ہے، مگر جو اسے اس سے پکارتا ہے اللہ اس پر اپنی لطافت کے راز عیاں کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح حسب منشا شادی کے لیے اس عمل کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، اور خوش بختی کی علامت ہے جو بندہ اس کو پڑھتا ہے۔ بے شمار لوگوں کی شادیوں کے مسائل اس عمل کے ذریعے حل ہوئے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک لڑکا، اس کے پاس نہ گھر تھا نہ کاروبار تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پسند کی شادی کرنا چاہتا تھا، تو اس کے دوسری لڑکی والوں کے گھر والوں نے ڈیمانڈ کی اپنا گھر ہو، جاب ہو، نوکری ہو، سب کچھ ہو تو پھر ملے گا۔ اب ان دونوں نے اس اسم پاک کا ورد شروع کر دیا، اور یہ میں نے مکمل وہ طریقہ بتایا ہے ایک اپنی ویڈیو میں، آپ چینل پر جا کے سرچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح یہ یا لطیف جو ہے، اس کے اتنے فائدے ہیں کہ اگر میں بتاتا رہوں تو یقین جانے راتوں کی راتیں ختم ہو جائیں، لیکن یا لطیف کی شان اور عظمت اور اس کے فضائل، اس کی برکات، اس کے معجزات نہ بتا سکوں، کیونکہ یہ مفلسی اور بے روزگاری کا بھی واحد حل ہے، ہر حاجت اور مشکل کشائی کا یہ واحد حل ہے۔ اور یہ عمل جو آج دے رہا ہوں، بتا رہا ہوں، یہ جس کو ملازمت نہ ملتی ہو ملازمت مل جاتی ہے، جو فکر و فاقہ کو دور کرنا چاہتا ہے فکر و فاقہ دور ہو جاتا ہے، جو آمدنی بڑھانا چاہتا ہے آمدنی بڑھ جاتی ہے، جو لا علاج بیماریوں سے بچنا چاہتا ہے، ان کو ختم کرنا چاہتا ہے، ان کا علاج چاہتا ہے، تو اس کا علاج بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو اس کے موقع بہت کمال کے موقعین ہیں، تو اس لیے جب آپ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی وہ فائدے دیکھنے کو ملیں گے جو شاید آپ نے زندگی میں پہلے نہ دیکھے ہوں، نہ آپ کو ملے ہوں۔ اسی طرح بد اخلاقوں کو اخلاق مل جاتا ہے، اور یہ ندامت سے بچنے کے لیے بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ ہر کام میں اللہ کی خصوصی رحمت اور مدد شامل حال رہتی ہے، مرض کی شدت میں کمی آ جاتی ہے،
اور اسی طرح کے جتنے مسائل ہوتے ہیں اللہ اپنی شان سے ہر ایک چیز کو دور فرما کر اور اس میں خیر و برکت کا سما کر دیتا ہے۔ اب اس اسم مبارک کو آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایسے الفاظ بتانے لگا ہوں جس کے ذریعے فوری اسباب پیدا ہوتے ہیں، فوری طور پر سبب بن جاتا ہے، فوری طور پر مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو اب آپ نے اس کے بعد کیا پڑھنا ہے ذرا سن لیجئے گا، کیونکہ اس کے بعد وہ اسم مبارک آنے والا ہے جو خاص رزق کا اسم مبارک ہے، اور رزق ہر انسان کی ویسے بھی بنیادی ضرورت ہے، کوئی بھی انسان کھانے کے بغیر تو نہیں نہ رہ سکتا، تو رزق ہر ایک شخص کی بنیادی ضرورت ہے، اس بات کو سمجھیے گا۔ تو آپ اس کو رزق کے لیے کر سکتے ہیں، جتنی چیزیں میں نے بتائی ہیں ان میں سے جس چیز کا بھی ارادہ کر کے کریں گے، لیکن وہ آپ کا مقصد جائز ہو، ناجائز مقصد نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں پر دولت ایسی نشاور کرتا ہے، اگر دولت والا کوئی شخص کرے گا نا، کیونکہ دولت اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ایسی ذات ہے ہی نہیں جو بندے کو بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی لالچ کے دے۔ رب کی ذات وہ ہے جو بندوں کو بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی لالچ اور طمع کے وہ بندوں کو خوب دولت سے مالا مال فرماتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے جو الفاظ پڑھنے ہیں وہ الفاظ ہے یا مسبب الاسباب، بس اتنے سے الفاظ ہیں، اس کو آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اب درود پاک کے بعد یہ تیسری چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسی طرح ایک چوتھا لفظ پاک ہے، تو آخر میں پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد اگلی بات میں بتاتا ہوں کہ کس چیز پہ آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور اس پہ کر کے پھر اس کا استعمال کیسے کرنا ہے، اور سب گھر کے مسائل کیسے حل ہوں گے، اس بات کی طرف میں جانے لگا ہوں۔ بس آخری باتیں ہیں بتا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سن لیں گے تو فائدہ ہو جائے گا۔ تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ہماری جمعۃ المبارک کے دن ایک خصوصی دعا بھی ہوتی ہے، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف اور صرف 10 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھے، مقصد لکھے، انشاءاللہ اس کو ضرور دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ اللہ دعاؤں کے ذریعے تقدیر بدل دیتا ہے، دعاؤں کے ذریعے میرا رب ایسا نوازتا ہے کہ میرے رب جیسا کوئی اور نوازنے والا نہیں ہے، اللہ کی ذات ہی ہے جو بندوں کو عطا فرماتی ہے۔ تو یہ اسماء مبارکہ صرف آپ نے 7 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ یہ تیسرے نمبر پر آخری اسم پاک بتانے لگا ہوں، اس کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، کیونکہ یہ عمل اب اختتام کی طرف جا رہا ہے، بس آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ اسی طرح کریں گے تو ہر مشکل کام حل ہو جائے گا۔ رزق کی جتنی پریشانیاں اور تکلیفیں ہوں گی ان سے آج کے پہلے دن ہی نجات مل جائے گی، اور اسی طرح ہر قسم کے فتح اور نصرت کے راستے ہموار ہو جائیں گے، کھل جائیں گے، نئی نئی جگہوں سے رزق آنا شروع ہو جائے گا، جہاں سے تمہیں امید بھی نہیں ہے، جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جاتا، جہاں کا کبھی تم نے سوچا بھی نہیں ہے۔ میرا رب ایسی جگہوں سے بھی اپنے بندوں کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ اور جو لوگ مقروض ہیں نا، اس عمل کو ایک بار کرنے کے بھی زندگی میں کسی سے قرض لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اور اس عمل کو آپ نے آخر میں جو اس میں مبارک بتانے لگا ہوں، یہ اس میں پاک کا تعلق رزق کے ساتھ ہے۔ یہ کیا ہے اس میں مبارک؟ اس کا مطلب ہے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، اے رزق دینے والے، اے رزق دینے والے، اے رزق دینے والے۔ لیکن جب یہ عمل مکمل کر لینا، اس کے بعد آپ نے یا لطیفو کا کھلا ورد کرنا ہے۔ عمل جب مکمل کر لیں گے، آج صرف پہلے دن ہی، اس کے بعد پھر عمل کو کرنے کی ضرورت حاجت نہیں ہے، بس اٹھتے پھرتے چلتے پھرتے بیٹھتے بٹھاندے کہیں بھی جا رہے ہیں، آپ وضو کر کے اپنے معاملات کی طرف جائیں اور اس اسم پاک کا ورد کرتے جائیں، 100% آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور یہ اب میں آپ کو وہ راز بتا رہا ہوں جو بڑے بڑے عاملین لوگوں کو بتانا گوارا نہیں کرتے۔ اب اسی طرح یہ اسم مبارک آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، آخر میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر پھر یا لطیفو کا ورد کرنا ہے۔ لیکن یہ پورا عمل کوشش کریں کہ ایک پیاز لے لیں، اس پیاز کے اوپر آخر میں دم کریں اور وہ پیاز اپنے گھر میں استعمال کریں، یا جہاں پیاز رکھا ہوا ہے باقی پیازوں میں اس کو شامل کر دیں، اور اس کی برکت سے جو بھی کھائے گا گھر میں سالن میں استعمال کریں، ویسے کاٹ کے استعمال کریں، اس سے کی برکت سے گھر کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔